سورت دوحا مکی صورت ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ودھا، قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی یہاں پر زحا سے مراد، ابھی میں نے پیچھے بھی آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی کہ یہاں پر زحا کا مطلب ہوتا ہے دھوپ کا ٹائم، اور یہ منظر جو ہے وہ بہت ہی خوشکن لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جب دھوپ نکل رہی ہوتی ہے، یعنی جو چاشت کا وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، یہ جو یہ سورت جب نازل ہوئی تھی تو اس کا جو پس منظر تھا کہ کس کانٹیکس میں یہ نازل ہوئی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تھے اور 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا تھا۔ تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اور 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ تو اس نے تنگ کرنے کے لیے ان کو کہا، کیونکہ کچھ دنوں سے وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو چاشت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ضحیٰ کے وقت کو کہتے ہیں جس وقت سورج بلند ہوتا ہے، یعنی پورا دن مراد ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ضحیٰ کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی چاشت کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے، یعنی سجا کا مطلب ہوتا ہے ساکن ہو جائے، یعنی سکون جب ہو جاتا ہے، رات آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ رات کی تاریکی پورے دن کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر ایک چادر کی طرح آ جاتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا، جب وہ چادر اوپر آ جاتی ہے تو بالکل ہر چیز پہ سکون آ جاتا ہے۔ جتنے بھی چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، سب اپنی اپنی جو بھی ان کی جگہ ہوتی ہیں آرام کی، جو مسکن ہوتے ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور انسان بھی سارے کام کام ختم ہو جاتے ہیں رات والے، اور سب کے سب ساکن ہو جاتے ہیں، بالکل سکون ہو جاتا ہے، یعنی جب اندھیرا بالکل چھا جاتا ہے تو اندھیرا چھانے سے ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ قسم ہے چاشت کی اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے، یعنی یہ قسم کھانے کے بعد یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، ما ودعکا، نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ربو کا، آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ کیونکہ اس عورت نے یہی کہا تھا نا کہ آپ تھوڑے دن تک جب وہی نہیں آئی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو آپ کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کے شیطان نے، نعوذ باللہ، اس نے اس طرح کی بات کی کہ اس نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں 2-3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ آپ کے قریب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو تسلی دے رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، یعنی کہ جیسا کہ یہ کافر سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وحی نہیں آ رہی تو اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے، اور وہ مصلحت کیا ہے کہ وحی کا ملنا ضحیٰ ہے، یعنی جب وحی آتی تھی تو کیا ہوتا تھا، آپ کا دل روشن ہو جاتا تھا اس وحی کو پانے کے بعد۔ آپ کے دل میں جیسے کہ دن میں جب رات کے بعد جب ضحیٰ کا وقت آتا ہے تو دن بالکل روشن ہو جاتا ہے اور منظر خوبصورت لگتا ہے، تو وحی کا ملنا جو تھا وہ ضحیٰ کی طرح تھا، اور وحی کا رکنا یعنی جو بریک آیا تھا وہ سجا کی طرح تھا۔ کیوں ہوتا ہے بریک، کیوں آتا ہے، جب آپ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کرنے کے بعد جب آپ بریک لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ مزید کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رات کو ہم سوتے ہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے، تو رات کو جب ہم سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں انرجی ملتی ہے، اگلے دن کے لیے انرجی ملتی ہے، کہ اگر آپ نہ سوئیں تو پھر آپ پورا دن تھکے تھکے رہتے ہیں، کسی رات کو آپ جاگ کے دیکھ لیجئے دوسرے دن آپ سے کام نہیں ہوگا، ایون آپ سو کے بھی اٹھ جائیں گے نا تو آپ اپنے آپ کو لیزی فیل کریں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ رات کی نیند 4-5 گھنٹے کی بھی لے لیتے ہیں نا تو اگلا دن آپ کے لیے بہت فریش ہوتا ہے، بہت پرسکون ہوتا ہے، اور آپ کو کام کرنے کے لیے ایک نئی انرجی ملتی ہے۔ تو وہی کا ملنا ضحیٰ کی طرح ہے، اور وہی کا رکنا یا اس میں بریک آنا سجا کی طرح ہے۔ تو جو چیلنجز ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، انسان کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو نہ آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے وہ ناراض ہوئے ہیں، بلکہ وہی میں جو بریک آیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا دل اور مضبوط ہو جائے، آگے جو مشکل آیتیں آنے والی ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آنے والے ہیں ان کو آپ بالکل آسانی کے ساتھ کرنے والے ہو جائیں اور آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائیں۔ کیونکہ اگر مستقل ان کے اوپر وہی کا بوجھ ڈالا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت تھی کہ وہی میں انہوں نے بریک کیا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ اس کی کیا مصلحت ہے۔ تو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے، نہ آپ کو انہوں نے چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی دنیا سے، یعنی یقیناً تیرے لیے انجام جو ہے وہ آغاز سے بہتر ہوگا، یعنی آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، یا پھر یہ کہ دنیا میں جو شروع کے دن تھے وہ آپ کے لیے مشکل تھے، لیکن اب جو آنے والے دن ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آخرت بہتر ہے
تمہارے لیے دنیا سے، یعنی آپ کے لیے آسانی ہوگی دنیا میں بھی، بعد کا دور جو ہوگا وہ آپ کے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام پھیلا اور کس طرح سے مسلمانوں کا پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا چرچا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے آسانیاں آتی گئیں مال غنیمت کے ذریعے بھی، اور اس کے علاوہ اسلام میں مسلمانوں کو اکثریت ملی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب عطا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت جلد انعامات دیں گے، ایسے انعامات جن سے آپ راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ تو اس سے دنیا کی فتوحات مراد ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات حاصل ہوئیں، اور اس کے علاوہ آخرت کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد انعام دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آپ اس سے کیا ہوں گے؟ راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ اور اس میں وہ حق شفاعت بھی مفسرین کہتے ہیں داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ کیا ہوں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں یہ جو راضی ہو جانے کی بات ہوئی نا کہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، تو اس میں آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے ویسے دنیا میں بھی عطا کیے، جیسے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا شفاعت کا مقام بھی آپ کو دیا، وسیلہ بھی آپ کے لیے ہے، اور درجہ عالیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یعنی جنت، اور دنیا میں دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکمل ہوا، اور صحابہ کرام جیسے مخلص ساتھی آپ کو ملے، اور انہوں نے آپ کے مشن کو پھر آگے بڑھایا آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ سارے انعامات بھی آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، تو یہ ایسے انعامات تھے جن سے کہ فرمایا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ مزید احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں اس نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم، پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا۔ یعنی جب آپ جو تھے آپ یتیم تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، تو آپ جو تھے وہ یتیم تھے، تو فرمایا کہ کیا تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، یعنی باپ کے سہارے سے بھی آپ محروم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کی دستگیری کی اور چارہ سازی کی، اور آپ کے دادا اور آپ کے چچا کو آپ کا سرپرست بنایا، اور انہوں نے بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کی۔ وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، تو فرمایا کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم، پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ بھولا تو اس نے رہنمائی کی۔ راہ بھولا کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دین سے دور تھے، یعنی دین، شریعت اور ایمان کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ یاب کیا، ان کو سیدھی راہ دکھائی، نبوت سے نوازا، کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل آپ ہدایت کی تلاش میں تھے۔ آپ غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے، کائنات پہ غور و فکر کرتے تھے، اور معاشرے کی جو اخلاقی برائیاں تھیں ان پہ غور و فکر کرتے تھے، اور ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے پہلے جو جس مشکل میں، پریشانی میں آپ مبتلا تھے، اس میں آپ کو ہدایت کی راہ بخشی، آپ کی رہنمائی کی، آپ کے اوپر کتاب نازل کی، تاکہ آپ سیدھی راہ پائیں۔ اور زلال کا مطلب ہوتا ہے صحیح راستے سے تھوڑا یا زیادہ ہٹنا۔ تو یہاں پر یہ بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ آپ کیا کرتے تھے، آپ کو یہ صحیح راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے کس راہ پر لے کر چلوں، کیونکہ ان کو معاشرے میں اتنی برائیاں نظر آتی تھیں، وہ ان برائیوں کو دور کرنا چاہتے تھے، خود تو ان سے بچے ہوئے تھے لیکن ان کو دور کرنا چاہتے تھے، تو ان کو وہ راہ نظر نہیں آتی تھی، اور وہ راہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بتائی گئی، یعنی دین شریعت، اور ان کو ایمان دیا گیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست، عائلن کا مطلب ہوتا ہے مفلس یا تنگ دست، تو پھر کیا کیا؟ فَأَغْنَىٰ، تو اس نے ان کو غنی کر دیا، یعنی تجھے نادار پا کر اللہ تعالیٰ نے غنی بنا دیا۔ اور یہاں پر غنی یا تونگر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے سوا تجھ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا، یعنی جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر فخر کی کیفیت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، تو اس میں آپ کو صابر کر دیا، اور جب آپ غنی ہو گئے، یعنی لوگوں کو دینے والے ہو گئے، تو اس میں بھی آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تونگری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، اصل تونگری دل کی تونگری ہے، یعنی آپ کا دل جو ہے نا وہ غنی ہونا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی آپ کا دل اگر غنی ہونا تو آپ مفلس ہو کے بھی لوگوں کے درمیان میں اپنے مال کی تقسیم کر سکتے ہیں، اتنا مال اور دولت ہوتا ہے لیکن ان کے دل غنی نہیں ہوتے۔
تو وہ اندر سے اتنے زیادہ کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. تو جن کا دل غنی ہوتا ہے نا، پھر وہ کم ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اس نے پایا آپ کو تنگ دست تو اس نے آپ کو غنی کر دیا. تو یہاں پر کیا چیزیں بتائیں کہ آپ کو یتیم پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، آپ کو گمراہ پایا اور پھر آپ کو رہنمائی عطا فرمائی، اور آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ یعنی کچھ تو احسانات گنوا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ پر کیا کیا احسان کیے، کہ آپ یتیم تھے تو آپ کو ٹھکانہ دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک احسان تھا نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ آپ نے ریٹرن میں کیا کرنا ہے، آپ نے بدلے میں کیا کرنا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم بس نہ آپ اس پر سختی کیجیے. یعنی اگر آپ کو کوئی یتیم نظر آتا ہے تو کیونکہ آپ کے اوپر بھی اللہ نے احسان کیا جب آپ یتیم تھے، تو اب آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ کریں. اور قہر کا مطلب ہوتا ہے کسی زبردست کو کمزور پا کر دبانا، ایسے دبانا کہ کوئی بول نہ سکے، یعنی اس پہ کنٹرول کر لینا. تو اب اس سے ان کو روکا جا رہا ہے کہ اب آپ یتیم کو اپنے کنٹرول میں نہیں کریں گے، اس کے اوپر سختی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوالی بس نہ آپ اس کو جھڑکیے. یعنی سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اس سے سختی اور تکبر نہ کریں، نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کریں. یعنی جواب بھی اگر دینا ہو تو پیار اور محبت سے دیں. جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا نا کہ آپ اپنی گاڑی میں کوئی ایسے بسکٹ کے پیکٹ رکھ لیں، کوئی فروٹ رکھ لیں، کوئی ٹافیاں چاکلیٹ وغیرہ کوئی بھی اچھی چیز رکھ لیں. تو اگر کوئی بچے مانگتے ہیں تو آپ ان کو وہ دے سکتے ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی کے اندر وہ چیزیں ڈال کے لے جاتے، جیسے جیسے ہوتا ہے نا کہ روزانہ آپ جا رہے ہیں، ڈیلی آپ کو آپ کے راستے کے اوپر کوئی فقیر یا کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں. تو ان کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ان کو کھانے پینے کی چیز دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں گے، وہ آپ سے پھر نہیں مانگیں گے. تو اسی لیے یہاں پر سائل کو جو ہے نا جھڑکنے سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ رہا سوالی تو آپ اس کو، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی آپ اس سے پیار محبت سے باتیں کر دیں، یا کوئی اچھی بات اس کو بتا دیں، کوئی حدیث اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے، کوئی اچھی بات اس سے کر لیں. تو لیکن اس کو ڈانٹ کے جھڑک کر اپنے سے الگ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر اس کو جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دو. تو یہ آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ یتیم کو نہ جھڑکو اور سائل کے ساتھ سختی نہ کرو، اس کو اس سے جھڑک کر بات نہ کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمتوں کو بس آپ بیان کریں. یعنی رب نے آپ کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کرتا رہیں. یعنی آپ پر جو احسانات کیے ہیں، جیسے آپ کو ہدایت دی، رسالت اور نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود آپ کی کفالت اور سرپرستی کا انتظام کیا، اور آپ کو قناعت اور غنی بنایا. تو انہی جذبات کے ساتھ آپ کیا کریں، بیان کرتا رہیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرنا اور ان کا اظہار کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کے فضل اور کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت اور طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہم کو ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے. یعنی حدیث نعمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبان سے نعمتوں کا شکر کرنا. اور نعمتیں اگر اللہ نے آپ کو دی ہے نا تو اس کا اثر آپ کے جسم پہ بھی نظر آنا چاہیے. تو یہاں پر جیسے ہے نا کہ دین اسلام کی جو نعمت ہے وہ ہم نے سب سے بڑی نعمت، تو جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے. تو اس نعمت کو آگے بیان کرنا، اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، نعمتوں کو بیان کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری کرنا. یعنی کیونکہ شکر گزار جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے احسان پر شکر نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. یعنی اگر لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں تو ان کا زبان سے شکریہ ادا کریں، اور شکر مزید نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تم پر احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تو یہ کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو. تحدیث کا مطلب یہی نا، بات کرنا یا بیان کرنا. تو دوسروں کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہو جو آپ کو اس کے سامنے نہیں بول سکتے، اس کے پیچھے سے بولیں تو وہ غیبت کہلاتی ہے. تو غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمتوں کو بس بیان کیجیے. یعنی جو بھی آپ کے اوپر اللہ نے احسان کیے ہیں تو ان کو آپ بیان کیجیے، آگے اس میں لوگوں کا حصہ بنائیے. اگر آپ کو یتیمی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کفالت دی تھی تو پھر آپ کا کام بھی کیا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا. اور جو بھی باتیں یہاں بتائی گئی کہ یتیم کو نہ جھڑکیں اور سوالی کو نہ جھڑکیں، یتیم پر سختی نہ کریں اور اللہ کی نعمت کو بیان کریں. تو جو بھی آپ کے پاس، جیسے اگر اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں تو وہ آپ کے لباس میں، آپ کے جو ہے وہ گھر کے رہن سہن میں بھی نظر آنا چاہیے. لیکن اس میں نمائش اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی شکر گزاری ہو کہ وہ نعمتیں
پانے کے بعد اللہ، آپ اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں، تو اسی لیے آپ کو فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔